السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو اللہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ دوسرا سوال ہے کہ کیا اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا اور ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو قرآن میں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس طرح سے موجود ہے؟ اس کے لیے سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 18 اور 19 کو دیکھ لیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباع رہی ہیں۔ 5 کی 18 اور 19۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم بھی ایک بشر ہو اس کی مخلوق میں سے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول محمد آ گئے، وہ نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد تم پر کھول کر بیان کرتے ہیں کہ کہیں تم یہ کہو ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا اور نہ ڈرانے والا۔ تحقیق تمہارے پاس محمد خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے آ گئے، اور اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ، اور تقریباً ہر فرقے والوں کا اسی طرح ملتا جلتا ہی ترجمہ ہے، چند الفاظوں کے ہیر پھیر سے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہود و نصارہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کو پیارے بھی ہیں؟ تو اللہ کو پیارے ہونے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ نہیں، آج کا مسلمان بھی اسی بات کا دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کو بڑے پیارے ہیں، جتنا ہی گناہ کر لیں جنت تو ہمارے باپ کی میراث ہے، ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، کچھ سزا بھگت کر پھر آ جائیں گے، چاہے اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس کے بعد یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جن کے درمیان ہے اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کوئی سلطنت نہیں بناتا ہے، اللہ کو سلطان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو وہ حاکم ہے جس کے احکامات نافذ ہیں، اور اس کے احکامات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اب یہاں جو یہ مروجہ ترجمہ میں لکھ دیتے ہیں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول محمد آ گئے، یہاں لفظ محمد ہے ہی نہیں۔ اس پر ملحدین کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسول، تم کسی ایک رسول کے درمیان فرق نہیں کرو، اور پھر خود محمد کو فرق کر کے دکھاتے کہ محمد ہی جو ہے وہ اس کے مان لینے کے بعد کسی کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تضاد والی بات کیوں کرتا ہے، جبکہ خود قرآن میں ہی یہ لکھا ہے کہ اگر اس میں کہیں تضاد ہو تو یہ اللہ کی کتاب نہیں رہتی ہے۔ تو یہ خود بھی تو قرآن کے اندر تضاد موجود ہے، تو یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے یہاں یہ بھی لکھ دیا کہ نبیوں کا سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد، جبکہ آیت میں کہیں بھی نبی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی شکایت ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، تو اس لیے کہہ رہے کہ تحقیق تمہارے پاس محمد خوشخبری سنانے والے آ گئے، جی یہاں بھی لفظ محمد نہیں ہے، تو یہ بریکٹ میں محمد ڈال کر جو اس کو فٹ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ نے صرف محمد کو ہی ماننے کا حکم دیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے سب رسولوں کو مانو، کسی میں کوئی فرق نہیں کرو۔ تو یہ آیتوں کا تضاد کیسے آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ تراجم غلط ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوئی ہے کہ بر صغیر میں خصوصاً فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور جو غلطی فارسی ترجموں میں تھی وہی اردو تراجم میں بھی آ گیا، اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے بھی ترجمہ کیا تو انہوں نے اس پہلے اردو ترجمہ کو جو شاہ ولی اللہ نے کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر کیا، یعنی شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمے کو سامنے رکھ کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پہلا ترجمہ کیا جو ان کے بیٹے تھے، تو اس ترجمے کو سامنے رکھ کر اردو کو آسان بنانے کی لوگوں نے کوشش کی، جملے کو آسان بنانے کی کوشش کیا، لیکن جو غلطیاں، جو الزام اللہ پر لگ گئے ان تراجم میں، اس کو انہوں نے درست نہیں کیا۔
اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک علماء کہلانے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی فقہ کے ہوں، انہوں نے کبھی بھی اس پر کوشش ہی نہیں کیا کہ ترجمہ غلط ہو سکتا ہے۔ صرف الفاظوں کو آسان کرنے کی کوشش کیا، جملے کو آسان کرنے کی کوشش کیا، بات تقریباً وہی، یعنی تدبر کے شرط پر پابندی لگا دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھو، اس میں تدبر کرو، یہ آسان ہے، لیکن علماء نے کہا کہ ہرگز آسان نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے علماء کے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تدبر کی ضرورت ہے، یہ کہہ رہے کہ علماء کے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مانیں یا ملا کی؟ تو ہمیں ملاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف دیکھنا ہے۔ تو بہرحال اس بحث میں پڑھنے کے بجائے آئیے حق کی فہم کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، اور اس کو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ وقالت الیہود، اب انہوں نے ذکر دیا کہ یہود نے کہا، جبکہ قالت مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہود ہود سے نکلا، یہود کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار ہیں، ہوتے نہیں ہیں، یعنی خود ساختہ ہدایت یافتہ ہونے کے دعوے دار۔ تو یہ ہو رہی ہے جماعت کی بات کہ وہ جماعت یا وہ افراد جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتی ہے، والنصارى، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم خاص مددگار ہیں۔ اللہ کی بات آ گئی، ہم تن من دھن سے حاضر ہیں، لیکن اللہ کی بات ہے کیا، اسے سمجھیں کیسے، اس کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ بس علماء نے کہہ دیا، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، ہمارے باپ دادا نے کہہ دیا، بس وہ ٹھیک ہے، اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو خود ساختہ ہدایت یافتہ والی جماعت ہے اور مددگار جماعت ہے، نحن ابناء اللہ، یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنیاد والے ہیں۔ ابنا بیٹے کو نہیں کہا جاتا، بنیاد سے نکلا ہے، بنیاد کیونکہ بیٹے سے ہی نسل چلتی ہے، اس لیے اس کو بھی بنیاد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ابنا جو ہے وہ دراصل وہ بنیاد ہے۔ تو ہم اللہ کے خاص بنیاد والے ہیں، وہی باؤ، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ قل فلما، کہو پس کیوں، یعذبکم، وہ تمہیں سزا دیتا ہے، بذنوبکم، تمہاری غلطیوں کی۔ اگر واقعی تم بیٹے ہی ہو اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے تمہاری غلطیوں کی۔ بل انتم بشر، ہاں تم آگاہی والے ہو، ممن، اس سے جو خلق، پیدا کیا، وجود دیا، یغفرو، یہ حفاظت ہے، لمن یشاء، اس کے لیے جو یہ چاہے، ویعذب من یشاء، اور یہ سزا ہے جو یہ چاہے، وللہ، اور اللہ کے لیے، ملک السماوات والارض، اختیار ہے خاص بلندیوں اور خاص پستی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ یا اہل الکتاب، اے الکتاب کی اہلیت والوں، قد جاءکم، یقینی تمہارے پاس آئے، رسولنا، ہمارے پیغامات دینے والے، یبین لکم، واضح کرنے کے لیے تمہارے لیے، علی فترتن، اس کمزوری پر، اس کمزوری کے آنے پر، فترتن سلسلہ ٹوٹنے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو پیغام ہے یہ پیغام سمجھنے کا سلسلہ توڑنا، یعنی اس کے اندر کمزوری آئے گی پیغام سمجھنے میں، من الرسول، خاص پیغامات میں سے، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما جانا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی آگاہی دینے والے میں سے، ولا نذیرن، اور نہ کوئی پیش کرنے والا، فقد جاءکم، پس یقینی تمہارے پاس آ گیا، بشیر و نذیر، آگاہی ہے اور پیش کیا گیا ہے، یہاں کسی شخصیت کی بات نہیں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ پہلے میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اس کے بعد سمجھاتا ہوں کہ آیتیں کس طرح ہر دور میں قابل اتباع رہی اور قیامت تک رہے گی۔ اور خود ساختہ ہدایت یافتہ اور مددگار جماعت کہتی ہے کہ ہم اللہ کے بنیاد والے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتا ہے، کہو پس کیوں وہ تمہیں تمہاری غلطیوں کی سزا دیتا ہے، ہاں تم اس سے آگاہی والے ہو جو پیدا کیا تھا،
جو یہ چاہے اس کے لیے حفاظت ہے اور جو یہ چاہے سزا ہے، اور اللہ کے لیے اختیار ہے خاص بلندیوں اور خاص پستی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف پلٹنے کا خاص ٹھکانہ ہے۔ اے الکتاب کی اہلیت والوں، یقینی تمہارے پاس ہمارے پیغام دینے والے آئے، وہ پیغامات میں سے کمزوری آنے پر تمہارے لیے واضح کرتے ہیں یہ کہ تم کہو ہمارے پاس آگاہی دینے والے میں سے کوئی نہیں آیا اور نہ پیش کرنے والا، بس یقینی تمہارے پاس آگاہی دینے والا اور پیش کرنے والا آیا ہے، اور اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ اللہ صرف یہود و نصارائی کو کیوں مخاطب کرے گا؟ ہندو بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، اور نہ جانے کتنے مذاہب ہیں، تو سب کو چھوڑ کر کیا صرف اللہ یہود و نصارہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو وہ جماعت جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، جیسے آج کا مسلمان یہ بھی دعوے دار ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ہدایت یافتہ نہیں، کیونکہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، چاہے ان کا عمل کتاب کے مطابق ایک بھی نہ ہو، لیکن دعوے دار ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ وہ نصارہ اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں، ہم مدد کرنے والے، جو لوگ خاص طور پر شعور کی کمی رکھتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، لیکن جذبہ ہے اللہ کو ماننے کا، اللہ کی کتاب کے ماننے کا دعویٰ، اس سے محبت کا دعویٰ، تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اللہ کی بات پتہ ہوئی، ہم فوراً ہم اس کے مددگار ہیں۔ اور اسی جذبے سے شاطر لوگ فائدہ اٹھا کر توہین رسالت والی حرکت کرتے ہیں کہ اس نے توہین کر دی، اس کو قتل کر دو، مار دو، اور جلاؤ گھراؤ اور مار دھاڑ، اور معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ دراصل یہ وہ جذبہ ہے کہ ہم مددگار ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ اللہ کی بات کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنیاد والے ہیں اور وہ ہم سے ہی محبت کرتا ہے، تو اللہ نے کب کہا کہ تم میرے بنیاد والے اور میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں؟ اللہ نے کہیں کسی کو مخاطب کر کے کہا ہے؟ اللہ تو لوگوں کا ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب بھی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کسی مخصوص فرقے کا نہیں ہے، کسی مخصوص مذہب کا نہیں ہے، تو یہ کیسے دعویٰ کیا جائے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم سے ہی محبت کرتا ہے؟ وہ ایسا ہرگز نہیں۔ تو یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ خود ساختہ ہدایت یافتہ والی جماعت ہو یا مددگار جماعت ہو، وہ دعویٰ جو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنیاد والے ہیں اور وہ ہم سے ہی محبت کرتا ہے، تو کہو پس کیوں وہ تمہیں تمہاری غلطیوں کی سزا دیتا ہے؟ کیا یہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں ان کی انہیں سزا نہیں ملتی؟ انہیں سزا مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا جو ایک مکافات عمل کا قانون ہے وہ دنیا میں لاگو رہتا ہے۔ ہاں کچھ جرم بہت بڑے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حساب کتاب پورا کر دیا جائے گا، لیکن کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جس کے نتائج فوری آتے ہیں اور وہ سامنے نظر آتا ہے۔ تو اگر کوئی واقعی بیٹا ہوتا اور اللہ اس سے محبت بھی رکھتا تو پھر وہ اس کی پکڑ ہی نہیں رکھتا۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کی غلطی کو درگزر کرتے ہیں، نہیں پکڑتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے اللہ بھی کرتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں کیا دراصل؟ ہاں تم آگاہی والے ہو، کیونکہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو کم از کم مان تو رہے ہو، کھول کر پڑھ تو رہے ہو، نہیں سمجھ رہے کہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے آگاہی لے رہے ہو، آگاہی والے ہو۔ اس سے جو پیدا کیا گیا، جو کچھ پیدا ہوا تھا، جو کچھ سامنے آیا ہے، تو اللہ نے وہ حالات جو پیدا کیے اور جو اس کی ہدایت دی ہیں وہ سب سامنے موجود ہے۔ تو جو آگاہی والا ہے وہ اس سے آگاہی لے لیتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ حفاظت ہے اس کے لیے جو یہ چاہے، اور سزا ہے جو یہ چاہے۔ یعنی اب آپ اگر اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں تو حفاظت ہوگی، اور اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو سزا ہوگی۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو جو یہ چاہے اس کے لیے حفاظت ہے، اور جو یہ چاہے اس سے سزا ہے۔ آپ کون سا عمل منتخب کرتے ہیں؟ اگر آپ فرما برداری اختیار کریں گے تو حفاظت ہوگی، اور نافرمانی کریں گے تو سزا ملے گی۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے بلندیوں اور پستی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا اختیار ہے۔
اختیار صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بلندی اور پستی کے معیار کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو معیار مقرر کر رکھا ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلندی اور پستی کا جو معیار ہے، بلندی اور پستی کے لیے جو کام مخصوص ہے، اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ جو انحراف کرے گا وہی غلطی میں جائے گا، چاہے وہ بلندی میں ہو یا پستی میں ہو، یا ان دونوں کے درمیان ہو، نہ بلندی میں نہ پستی میں، کہیں بھی ہو، لیکن ان تمام کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ بھی ہے، کیونکہ بالآخر جواب دہ اللہ کو ہونا ہے، لہذا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے الکتاب کی اہلیت والوں، کیونکہ جو لوگ بھی دعوے دار ہوتے ہیں ہدایت یافتہ ہونے کے یا مددگار ہونے کے، وہ الکتاب سے ہی تو مانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے الکتاب کی اہلیت والوں، یقینی تمہارے پاس ہمارے پیغامات دینے والے آئے۔ اللہ کی کتاب جب تک موجود ہے، اس کے سمجھنے والے موجود ہیں، اس کے پیغامات کو واضح کرتے ہیں۔ تو یقینی تمہارے پاس پیغامات دینے والے آئے، ہمارے آج بھی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب سے جو بھی پیغام دے رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہی اللہ کا رسول کہلاتا ہے۔ تو جو الکتاب کی اہلیت والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یقینی تمہارے پاس ہمارا پیغام آ گیا۔ اب کیونکہ یہ الرسول کی صورت میں، الکتاب کی صورت میں پیغام موجود ہے، اس لیے یہاں پیغام جو دے رہا ہے وہ اللہ کی کتاب سے دے رہا ہے، تو اللہ کی کتاب یہاں کہلا رہی ہے رسول۔ اور یہ کس لیے کہ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ واضح کر رہا تمہارے لیے رسالوں میں سے کمزوری آنے پر۔ جیسے کتاب تو موجود ہے، قرآن موجود ہے، لیکن اب کیونکہ اس کے سمجھنے والے نہیں رہے، اور جو لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اسی پر چل رہے ہوتے، اسی ڈگر پر چل رہے ہوتے، جیسا انہوں نے اپنے پہلے والوں کو دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، یا دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھ رہے ہیں، جو انہیں اچھا لگ رہا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ رسالے سے ہدایت نہیں لے رہے کہ رسالہ کیا کریں، اللہ کا پیغام کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں کمزوری آ گئی سمجھنے پر، اور اسے سمجھنے کے بجائے وہ یہ کہہ دیتے کیونکہ ہماری زبان ہی عربی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو گویا آپ نے اللہ کو اتنا بڑا ظالم بنا دیا کہ اللہ نے ہماری زبان میں ہمیں ہدایت بھی نہیں دی اور حساب کتاب بھی سے رکھ دیا۔ یعنی دنیا کے اور متعدد زبان بولنے والے سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اللہ صرف عربوں کا تھا کہ عربی میں ہدایت دیا، لیکن قیامت تک کے لیے حساب کتاب اس کتاب سے رکھا ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں ہی نہیں، اللہ تو دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغامات کو بہت واضح زبان میں دیا ہے۔ یہ عربی زبان مروج عربی زبان نہیں ہے، جو کچھ ہمارے ہاں ہے اس عربی زبان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس کو فصاحت و بلاغت والا کہا، یعنی اتنی واضح بات ہے کہ نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ جہاں کچھ ڈالا جا سکے اور نکالا جا سکے اس کو اجمی کہتے ہیں۔ تو یہ عربی اور اجمی کا فرق جو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، بجائے اس کو سمجھنے کے ہم نے عربی زبان بنا ڈالا، اور ہم سمجھتے کہ شاید سعودین زیادہ بہتر سمجھے گا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہی رسالوں میں کمزوری آتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے الکتاب کی اہلیت والا، تمہارے پاس ہمارے پیغام دینے والے آ رہے ہیں، اس کمزوری کو واضح کر رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی آگاہی دینے والا اور پیش کرنے والا نہیں آیا تھا۔ پھر آگے اللہ اس کی مزید واضح وضاحت کر دے رہا ہے کہ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس یقینی تمہارے پاس آ گئے آگاہی بھی ہے اور پیش کیا جانا بھی ہے۔ اب یہ آگاہی کیا ہے؟ الکتاب میں موجود ہے تمام آگاہی، اور اسی الکتاب کو پیش کرنا ہے۔ تو جو بھی پیش کرے گا اس کتاب سے پیش کرے گا، جو بھی آپ کو آگاہی دے گا، جو آپ کو نتائج بتا رہا ہے کہ اس کام کا کیا نتیجہ ہے، تو وہ بھی اس کتاب سے ہی دے گا۔ تو اس وقت بشیر و نذیر دراصل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب میں پیمانہ دے دیا، ہر ایک شے پر پیمانہ دے دیا، اس میں جو پیمانہ موجود ہے اسی کے مطابق نتائج ملیں گے، اور جو اس میں پیمانہ نہیں ہے اس کے مطابق نتائج نہیں دیے جائیں گے۔ یہاں یاد رکھیں
کہ رسولوں کا سلسلہ جو ہے یعنی پیغامات دینے والے کا یہ قیامت تک بند نہیں ہوگا، لوگ وضاحت کرتے رہیں گے، لیکن اس الکتاب سے کریں گے۔ تو دراصل یہ الکتاب جو ہے، جو القرآن ہے، بشیر و نذیر یہی ہے، یعنی اسی میں آگاہی ہے اور اسی کو پیش کیا جانا ہے۔ تو جو اس سے پیش کرے گا وہ بھی بشیر کہلائے گا، جو اس کو سامنے لائے گا، جو اس کو پیش کرے گا وہ نذیر کہلائے گا۔ اور کوئی بھی اللہ کے لیے بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ نے بتا دیے کہ یہ اعمال کرو گے یہ نتیجہ ہے، یہ اعمال کرو گے یہ نتیجہ ہے، تو اللہ نتائج کو دیکھ کر فیصلے کرے گا۔ اللہ رشتہ داری نہیں نبھاتا ہے، نہ اللہ کسی کو قریب رکھتا ہے کسی کو دور رکھتا ہے، اللہ عمل کے مطابق نتائج دے گا۔ اس نے متعدد جگہ واضح کر دیا کہ جیسا عمل کرو گے ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ اس نے کتاب میں تمام کی وضاحت کر دی ہے کہ عمل کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر بھی کوئی سوال مزید ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔